السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب من بئسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم، حاضرین محترم، انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کی آج کی اس گھڑی میں ہم وقت کی بہت بڑی ہستی، اسلام میں سب سے اعلیٰ کارہائے نام انجام دینے والی اس ہستی کا ذکر کریں گے جس کا انشاءاللہ آج مغرب کے بعد یوم شہادت منایا جا رہا ہے، بلکہ یہ جمعہ انہی کے نام ہے پوری دنیا میں، اور خطیب حضرات آپ کے کارنامے اور آپ کے فضائل اور آپ کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ہے امیر المومنین غیظ المنافقین، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے میرے دوستوں بزرگوں اسلام میں کہ یہ جملہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شاید اللہ رب العالمین دنیا میں کوئی ایک پیدا کرتا ہے ایسا نبیوں کے بعد تو وہ عمر فاروق جیسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا عمر فاروق آپ کو تاریخ اسلام میں نظر نہیں آئے گا، اور اس میں کوئی کما حق ہو یہ بات نہیں کہ کوئی ہمیں دلائل کی ضرورت ہو، کچھ نہ ہو، نہ دکھتا ہے جو پریکٹیکل دکھا وہ آپ کے سامنے۔ شاید میں مختصر سے آپ سے بتا دوں کہ پوری دنیا کا عالم کا نظام، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری کتابیں نہیں کہہ رہی، یہ میرے مصنف، یہ میرے محدث، یہ مفسر میرے نہیں کہہ رہے۔ ڈنکا جب بولتا ہے جب دوسرا تعریف کرے، دشمن تعریف کرے، غیر تعریف کرے نا، پھر سمجھو کہ اس کا ڈنکا ہے نا بات۔ اپنا تو ہم چلو آپ کیا بولو، ہمارے تو آلوں نے تعریف کیا، مبالغہ کیا ہو نا، اور جتنا ان کی شان و شوکت میں اور ان کے فضائل میں غیروں نے، انگریزوں نے لکھا ہے نا، مسلمانوں نے نہیں لکھا۔ اب اٹھاؤ کتابیں، اگر کوئی بڑا پڑھنے والا ہے تو کتابیں لا دے سامنے۔ 5000 کتابیں لکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں، اور لکھی نہیں ہے، ہم تو لکھ لیتے ہیں نا۔ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں دیکھو، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کے گھروں میں، لیکن عمل نہیں کرتے ان قرآن پاک پہ۔ کوئی کتاب کی حدیث کے سامنے ہوتی ہے، کوئی روایت گزرتی ہے ایسی اصلاح کی، اس پہ عمل نہیں کرتے، وہاں سامنے ہوتی ہے،
لیکن ان انگریزوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا جو عمر فاروق نے اپنی دور زندگی 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن جو حکومت کی پوری دنیا پر، ان کی سارے احکامات جو انہوں نے نافذ فرمائے وہ آج پوری دنیا کے اندر رائج ہیں. اٹھا لو کتابیں، انگریزوں کی کتابیں ملتی ہیں، آپ کہیں بھی جائیں یہ تو ملیں گے آپ کو ہر بک اسٹال پہ. خالی عمر اتنا لکھا ہوتا، عمر 12-16 کتابیں آپ کو ہر اسٹال پہ ملیں گی. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں میں تو کئی دفعہ ہر مختلف کتاب پڑھتا ہوں. وہ لکھنے والے پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں لا کے انہوں نے بیان کی. میں نے کہا دیکھو ان کا شوق، یہ جتنا نظام چل رہا ہے، پولیس کا نظام ہو، آرمی فوجیوں کا نظام ہو، چھاونیوں کا نظام ہو، تمہارا فوڈ اسٹیمپ ہو، یہ انہوں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کہ ہم تعریفیں ان کے کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ یار یہ 10 سال بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، نہ کوئی فتنہ، 10 سال 26 لاکھ مربع میل، کس کو کہتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کرو 3-4 امریکہ بن جائے. اتنا بڑا حکمران، اور کہیں بھی ایسا کیس لٹرلی کوئی بڑا ہمارے فتنہ نظر نہیں آتا. ہر حکمران آیا کہیں نہ کہیں جنگ جدل مار پٹائی ہوتی ہے نا، اور ایسا حکمران، اور اسموتھلی چلا رہا ہے ملک کو، اسموتھلی چلا رہا ہے. اور ہر روز دیر آر ڈیلی، مفسرین فرماتے ہیں 300 یارڈ مطلب 300 گز تقریباً زمین پر فتح کرنے والا وہ ہے سیدنا فاتح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا شان ہے، میں ابھی بیان کرنے تھوڑی سی مختصر آج ہم کریں گے ان کی شان میں. واہ واہ، میں نے کہا نا آپ کو، بس اتنا تو کہوں کہ دلائل دینے کی مجھے آج ضرورت نہیں ہے. یہ واحد ہستی ہے کہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو خدا گواہ ہے میں نہیں، جو اختلاف رکھتے ہیں بظاہر خلفائے راشدین سے، ان کی کتابوں کو لو اور ہمارے علماء کو لو. 28 قرآن پاک کی آیتیں، کسی نے 32 بھی لکھا ہے، میں 28 سے لیتا ہوں. 28 26 25 23 20 اور ایک نے 18 پہ جو میں نے آپ کو بتایا ختم کی کہ 18 اور 20 اور 26 28 آیتیں ایسی ہیں کہ عمر فاروق نے صرف سوچا ہے اور ظاہر کیا ہے. کئی آیتوں میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسی وقت جبریل امین کو وہی قرآن آیت لے کر بھیج دیا. تو اب بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان کروں حضرت فاروق کی. کئی مثالیں، نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں تو صحابہ آتے جاتے گھر میں آتے جاتے کرتے تو پردے کا اہتمام نہیں تھا. آپ کے دل میں لگی یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ام المومنین ہے اور یہ آتے جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ ام المومنین جتنی ہیں وہ پردہ کریں. سرکار نے مسکرایا، بولا اچھا عمر، یہ کہنا تھا جبریل آگے، بولے یا رسول اللہ عمر صحیح کہتا، آپ پردے کا احکام جاری کر دو. سورہ احزاب اٹھاؤ، تہمت لگی سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. سورہ نور ایک آیات اس کے اندر ایسی ہے جو عمر فاروق نے خود ادا کی اور وہی قرآن پاک میں نازل ہو گئی تائید میں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ایسے ہی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا، مقام ابراہیم پر سوچا عمر فاروق نے، یا اللہ اتنی برکت اتنی رحمتیں اس مقام ابراہیم پر، یا اللہ یہاں تو نماز ہونی چاہیے. فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہی مصلی بنا دیا گیا 2 رکعت نفل کے لیے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. میں چلتا جاؤں تو پتہ نہیں منافق کا سر قلم کیا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، یہ تو مسلمان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اور اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، عمر کبھی بھی مومن کو نہیں مار سکتا، یہ واقعی منافق ہے. اللہ نے اس کی تائید فرمائی قرآن پاک میں آیت کے نظریے. اور بہت سارے معاملات میں، اور جو میں نے آیت تلاوت کی اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، اور ہر سال کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. اب دیکھیے گا، اب دیکھیے فضائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع کرتے ہیں تھوڑا سا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے جبریل تو مجھے بیان کرے گا میرے عمر کے فضائل کتنے ہیں زمین و آسمان میں. ایک حدیث میں آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان. سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 برس عطا کر دے نا، تب بھی میں عمر فاروق کی فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، ان کے شان کو بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے ایک اور حدیث بڑی پیاری سنتے رہتے ہیں. سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحن کے اندر سرکار کے ساتھ موجود تھی اور اوپر ستارے چمک رہے تھے اتنی کثرت میں. رات ہی ایسی تھی اندھیری اور چاندنی رات تھی. آپ کو پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کہ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان پہ پتہ نہیں کتنے ستارے ہوں، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے ستارے؟ سچی بتاؤ. نہیں نا، ہم اپنے بال نہیں گن سکتے تو ستارے کیا.
نبی علیہ السلام مسکرا فرمایا ہاں ہے نا. بولے یا رسول اللہ کون؟ بولے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب وہ آگے جواب تو پھر اور بھی ہے سرکار نے دیا, دیکھا تو منہ نیچے کر لیا, چہرہ مبارک نیچے کر لیا. تو سرکار نے پوچھا کیوں کیا ہوا عائشہ, تو یہ سوچ رہی تھی کہ تیرے بابا کا نام لوں گا, ظاہر ہے سب سے قریب تو میرا وہی ہے نا. بولے سن, یہ تو عمر فاروق کی نیکی ہے, تیرے بابا کی غار یار کی, غار سور کی ایک نیکی کسی کے برابر بھی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں نیکی ایک طرف, چاہے عمر کی ساری نیکی ایک طرف, عثمان غنی کی نیکیاں ایک طرف, مولا علی کی نیکیاں ایک طرف, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی ایک نیکی غار یار, غار سور کی, وہ کسی کے برابر نہیں ہو سکتی. بتاؤ, ایک نیکی والے سیدنا صدیق اکبر ہیں, پھر کیا شان ہو. یہ ہے خلفائے راشدین میرے دوستو بزرگوں, یہ ہے. اب آگے ایک اور حدیث سن لیں, پھر اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں صحابہ کی شان میں. خلفائے راشدین کا یوم بھی ہے نا, اور یہ یوم اہل بیت کا بھی ہے. اور آج کل تو آپ فتنے دیکھتے ہیں نا میڈیا پر, خواہ مخواہ کے لیے ہمارے سنی بھی مل جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے کسی کے بھی نام پر. کوئی اہل بیت کے نام پر اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے تو پھر بولتا بس اہل بیت اہل بیت. پھر جو کوئی خارجی طریقے پہ ہوتا ہے تو کہتا نہیں ابو بکر کے نعرے. وہ کسی کو توازن کرنے کو تیار نہیں تھا, ایک دوسرے کی مخالفت, خدا نخواستہ اپنی جہنم کو قریب بنانا, سیدھی سی بات ہے. یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے اور کچھ نہیں, بے ایمانی کا یہ سارا دور ہے, اللہ بچائے. دیکھو نا, یہ ہے نا, مولا علی کا نام لے کے تم ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہو, عمر فاروق کو برا کرو, فتح کے لے آؤ, الٹی سیدھی باتیں جو بھی لے آؤ, وہ بھی لے آؤ, یہ لے آؤ, عثمان غنی کے بارے میں کہو, یہ غلط ہے, یہ بے ایمانی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو ہمارے اسلاف 1400 برس تک, آج 1444 ہو چکا ہے, مغرب کے بعد ہو جائے گا نیا نیو ایئر, نیا سال آ جائے گا اسلامی. اب تک کسی نے بھی زبان نہیں کھولی, کتابیں بند, سب کی بڑے, تم ان سے بڑے ہو گئے, تم داتا گنج بخش سے بڑے ہو گئے, تم خواجہ غریب نواز سے بڑے ہو گئے, تم غوث اعظم سے بڑے ہو گئے, کیا تم جلال الدین سیوطی رحمۃ بڑے ہو گئے, اتنے مفسر کبھی نہیں, سب چپ. اور یہ اب نئے عالم آ گئے, نہیں انہوں نے برا کیا تو ہم برا کہیں گے, استغفر اللہ. میرے دوستو بزرگوں, اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, یہ چاروں میرے صحابہ جو ہیں نا, چاروں میرے خلیفہ, چاروں کا نام لیا, یہ میرے چار جو صحابہ متقن کا کہ صحابہ میری جان ہے, میرے ستارے ہیں, اللہ نے ان سے راضی ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے, کوئی اگر ان سے برا بات کہے گا, کوئی گستاخی کرے گا, وہ سیدھا نار جہنم ہوگا, وہ مجھ میں نہیں ہوگا, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو میرے دوستو بزرگوں, کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی, ایک دو جملوں میں آ گیا مجھے ایک شعر یاد, کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق ابو بکر صدیق, عدل سیدنا عمر فاروق, کرم سیدنا عثمان غنی, ہمت مولا علی. چاروں کا نام کس خضر القاب سے ادا کیا ہے کہ صدق و عدل و عمر, صدق و عدل و کرم و ہمت میں چاروں سو شہرے ہیں, ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں, ان چاروں کے. آگے ایک مقطع بنایا, ایک آخری ایک شعر تو کہہ دوں میں, مقطع اس لیے فرمایا, مقطع کا دیکھو کیا تھا غضب کا. کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے کس کے ہیں, غوث اعظم کے. ولیوں میں بات کی, ولیوں میں, یعنی سرکار کی عطا سے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں نا. ہمیں کبھی مشکل ہو تو ہم کہتے ہیں نا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد, وہ تو کوئی وہاں سے انڈیا سے چلاتا, یا غریب نواز, اللہ اکبر, ہے نا. ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں کوئی کہہ سکتا, نعوذ باللہ, وہ سوچے وہ غلط ہے, ہو ہی نہیں سکتا, وہ مانگ ہی نہیں سکتا, کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا. ہاں وسیلے سے مانگتے ہیں. یا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت الرضوان آپ کے در پہ آئے, آپ کے وسیلے سے اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا نا, یہ مریم یہاں بیٹھی ہے, یہ دعا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اس کے وسیلے سے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ نے کہا جا یحییٰ عطا فرما دیا تجھے. یہ قرآن پاک سے ہم وسیلے کی طرف چل لیں نا, ایسا تو نہیں ہے. اب دیکھیے کیا فرمایا, کیسے آقاؤں کا, ہمارے تو آقا سرکار غوث اعظم سرکار داتا گنج بخش خواجہ غریب نواز, کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, ایسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, بول جو مانتا غوث اعظم کو تو کہے نا, بول بالے میں, جو نہیں مانتا اس سے تھوڑی شکایت ہے, بول بالے میری سرکاروں. اب دیکھیے اللہ میرا سیدنا عمر فاروق کی فضائل دیکھیں آپ کا جاہ و جلال دیکھتے ہیں نا آپ, عمر فاروق جیسا جاہ و جلال والا, روب والا,
کوئی بھی خلیفہ نہیں گزرا ہے، خالی نام سے لوگ کانپتے تھے. کمال ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کوڑا رکھا ہوا تھا، دنیا میں مشہور تھا. ارے بھائی عمر کا کوڑا، سب کہیں بھائی کتنے تار ہیں، کتنے اس میں بنے ہوئے ہیں، کس طرح کا کوڑا ہے عمر فاروق کے پاس. پتہ چلا وہ رومال یہاں جو لگاتے تھے نا، پہنتے ہم جو پہنتے، وہ رومال کو گٹھان باندھ کے کھڑاک سے ایسے کرتے تو پورا مدینہ پاک کا پوری عرب کی زمین ہل جاتی تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب وہ ہاتھ میں لیتے تھے نا کبھی عمر فاروق اور کھڑا کرتے تھے نا، ہمیں کتنی تیز تلوار ہو نا اس سے بھی زیادہ دھار والا وہ کوڑا لگتا تھا. اسی کوڑے سے زلزلے کو روکنے والے عمر فاروق ہیں. اسی کوڑے کو زمین پہ مارا، زلزلہ آ گیا مدینہ پاک میں. محدثین فرماتے ہیں 4 چیزوں پر انسان کا تعین ہوتا ہے زندگی کا. آپ کی زندگی، میری زندگی 4 چیزوں پر چلتی ہے. یہ 4 چیزیں نہ ہو تم فنا، میں بھی مر گیا، اس کے بغیر گزارا نہیں. ہوا، مٹی، آگ اور پانی. بتائیے 4 چیزیں اگر دنیا میں نہ ہو تو کہاں جاؤ گے؟ رہ سکتے ہو؟ چاہے کتنی بھی ریسرچ کر لو، کتنی سائنس بنا لو. ہاں خلا میں چلے جاؤ پھر تو وہاں بلڈنگیں بنا لو، وہاں ایلینائز قائم کر لو تو پھر ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہو بھی جائے. بھائی یہ تو کہہ رہا ہوں میں، لیکن نہیں ہو سکتا. 4 چیزیں لازمی ہیں. وہاں بھی ہوا کی ضرورت ہے، ورنہ مصنوعی ہوا. دیکھو نا مٹی پر کیسا اللہ رب العالمین چاہے نا، یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ بے شک اللہ ہے، لیکن جب اللہ عمر فاروق کو عطا کر رہا ہے کہ مٹی پر جس کا غلبہ ہو، جس کو گرفت ہو، وہ عمر فاروق. کسی ان کو آگ پر کنٹرول، وہ ہے عمر فاروق. کسی کو ان کو پانی پر کنٹرول. نیل نہیں چل رہا تھا، ایک خط لکھا ہے نا، ایک خط لکھا ہے، حدیث موجود ہے، جاؤ پھینک دو نیل میں، اس کا باپ بھی چلے گا اور نیل دریا چلتا رہے گا. آج تک نہر سوئچ دیکھو آپ، چلتا رہا. اور وہاں دیکھو ہوا، مدینے سے ایران مہاون کتنی دور ہے، نہاون وہاں دور ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے اور ساریہ لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے پہاڑ سے. تو خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ، کھڑے ہو کے ایک دم ٹرن کر کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل. اللہ اکبر. عمر نے یہاں سے چلایا، وہاں ساریہ نے سنا. یہ ہوا پہ کنٹرول. آگ ہو گئی مدینہ پاک میں، آگ آ رہی تھی قریب. تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، آپ نے فرمایا یا عمر فاروق آگ بہت تیزی سے آ رہی ہے مدینہ پاک کی طرف. آپ نے کرتا مبارک اتارا اور کہا یہ لے جا اور اس کو دکھا، یہ عمر کا کرتا ہے، آگے آ سکتی ہے تو آ جا. بولے میں نے جب دکھایا تو آگ جس تیزی سے آئی تھی اس تیزی سے واپس چلی گئی. یہ 4 چیزوں کا کنٹرول میں نے بتایا عمر فاروق. یہ بھی ایک شان ہے نا. اور شان کیسی ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی. ہاں تم تو سرکار کے اوپر اعتراض نعوذ باللہ کرتے ہو. یہاں غلاموں کا حال دیکھو نا. یا ساریۃ الجبل بخاری میں تو نہیں پڑھا، امام بخاری کو پکڑو نا کہاں سے لیا بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ آواز وہاں پہنچ گئی. دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو، اور عمر فاروق کو تو آگ کا بھی، پانی کا بھی، خط کا بھی، سارے معاملات. میں نے آپ کو مختصر سی پوری تفصیل نہیں بیان کی. اب دیکھیے نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہ بعض خواتین موجود تھیں، پردے کا ایک کام نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، مشورہ کر رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی سرکار. پتہ چلا عمر فاروق آ گئے ہیں. کسی نے کہا ایسی بھاگی وہ عورتیں وہاں سے اٹھ کے حدیث بھاگے. میں ترمذی اور مشکات پڑھا، بھاگی تیزی سے اندر. نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو عمر فاروق آ گئے. سرکار نے مسکرایا، بھائی عمر تیرے آتے یہ اتنی تیری جاہو جلال، تیری ہیبت، تیرا نام سنا ہے نا ایسی بھاگی. بولے یا رسول اللہ غلط کرتی ہیں، آپ کی سامنے موجود ہوں اور یہ حرکت کرے مجھے اچھا نہیں لگا. ایک بات انہوں نے تعجب سے کی. سرکار نے فرمایا تو کیا جانے تیری شان کیا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اور تیرا روب کیا ہے. ارے یہ تو مخلوق ہے جو تجھ سے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، ہیبت کھاتی ہے، اور تجھ سے تیرے روب میں. سرکار فرما رہے ہیں خدا کی قسم شیطان تجھ سے گھبراتا ہے. جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان 40 فرلانگ دور بھاگ جاتا ہے. جس سے شیطان بھاگے شیطان، اللہ اس کو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دوستوں پھر آگے فرمایا اے عمر تو کیا جانے، تیری شان کیا ہے، تو تیری شان کیا. شانیں سنا رہے ہیں. اب میں یہ بات جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم ساری سیاقتہ کی حدیث میں ہے. میں نے حوالے اب دینے نہیں ہے، میں نے کہا اتنی بڑی ہستی ہے. اب یہ سمجھیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا شان، اگر میں باقی جتنی میں نے ابھی بیان کی ہے نا سب الگ رکھ دو، نہیں ہے نا، چلو اعتراض کوئی کر لے
رافضی، نہیں کوئی شان نہیں، نعوذ باللہ، چل بھائی الگ رکھ دے، لیکن اس کو تو تیرا چاچا بھی مانے گا۔ دنیا مانتی ہے کہ ایک ہی صحابی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، 1,23,24 سے 25,000 کے لگ بھگ کم و بیش صحابہ کرام ہے نا، اس میں ایک ہی صحابی ہیں جن کو یہ لقب دیا، یہی شان ان کی ہے۔ پتہ ہے کون سا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا، تیری کیا معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرماتے لو کان نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کانا عمرہ، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ آپ کو علم میں نہیں آئی میں نے کیا بات کہہ دی اور کیا مفسروں نے کہا اور کیا سرکار نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، نبی یعنی صفت نبی عمر فاروق اور کوئی نہیں۔ فرمایا اگر اللہ میرے بعد کوئی نبی بناتا یا پیدا فرماتا یا مبعوث فرماتا تو عمر وہ تو ہوتا۔ نبیوں کی صفت جس کے اندر اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ میرے دوستو بزرگو، اب آؤ یکجہتی کی ایک بات کر دوں، یاد آ گئی مجھے، بڑی پیاری خوبصورت، سننا۔ اعتراضات کرتے ہیں نا، مولا علی عمر فاروق، مولا علی عمر فاروق، عثمان غنی مولا علی سعود، نعوذ باللہ، ام المومنین حضرت عائشہ مولا علی، خام خائی کی یہ آپ دیکھتے ہو کہ فیس بکوں پہ الٹے سیدھے، یہ ہمارے ہی سنی، ہم تو اپنے سنی کی بات کریں، سنی بے وقوف جاہل عقل نہیں، اللہ کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا کرتے رونا یوں ہوتا ہے، غیروں کے تو کیا امید ہمیں، لیکن اپنوں سے امید تم بھی اس کی تائید کر رہو، نعوذ باللہ، کہ یہ کیا تھا تو کیوں تھا، تو یوں ہوا تو کیوں ہوا، استغفر اللہ۔ دیکھو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور، ایک دن خواب دیکھا مولا علی نے، سننا ذرا توجہ سے، مولا علی نے خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا میں مسجد نبوی میں موجود ہوں، میرے سرکار علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تیار ہیں، امامت کے لیے، امامت فرمائی، نماز ادا ہوئی، ہم نے ادا کی ان کے پیچھے، تھوڑی دیر بعد ہم بیٹھے، حضور نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور تربیت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دین کی باتیں بتانے والے ہوتے، کہ اتنے میں ایک جگہ سے کھجور کا ٹوکرا تحفے میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس، حضور نے دیکھا، مسکرایا اور کہا ان کو بانٹ دو، اور اس میں سے ایک کھجور نکالی، سننا، ایک کھجور ایسے نکالی، نبی علیہ السلام نے کہا مولا علی کو فرمایا علی ادھر آنا، علی قریب گئے تو منہ میں ڈال دی، علی مولا علی کے منہ میں ڈال دی، اور باقی کو سب کو تقسیم کر دی۔ اللہ صبح اٹھ گئے، فجر کا وقت تھا، چلے گئے نماز کے لیے، تو وہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امامت وہی کرتا ہے جو امیر المومنین ہوتا ہے، تو امامت فرمائی، آپ نے پیچھے مقتدی ہو کے نماز ادا کی، نماز کے بعد عمر فاروق بھی ٹرن ہوئے، وہی تربیت، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوتی ہے نا، وہی کرتے ہیں، ٹرن ہوئے، وہ جو آپ نے بات کرنی ہوگی دین کی یا کوئی تبلیغ کی، وہ کر رہے تھے کہ ایک ٹوکرا پھر آیا، یہ حقیقت ہے، وہ رات خواب دیکھا تھا نا، مولا علی نے دیکھا ٹوکرا آیا کھجور کا، سیدنا عثمان غنی، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں نا میں، یہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عمر میرے صحابیوں میں محدث ہے، محدث نہیں، محدث کہتے ہیں لکھنے والے کو، حدیث لکھنے والے کو، مصنف جو ہم کہتے ہیں نا محدثان کرام، محدث وہ جو کتابیں لکھتے ہیں محدث، اور محدث وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں وارد ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو محدث کیوں کہ آپ کو میں نے بتایا قرآن کی پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، عمر جو سوچے وہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی تھی، بس یہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ، وہ قرآن کی پاک آیت نازل۔ تو اب یہ دیکھو یہ محدث کیسے ہیں، اب اس کو سمجھ جاؤ گے آپ اس روایت سے۔ مولانا علی فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور ایک کھجور نکالی، جیسے سرکار نے نکالی تھی نا ویسے ہی نکالی حضرت عمر فاروق نے، کہا اے علی ادھر قریب تو آؤ، میں ان کے قریب گیا تو میرے منہ میں اسی طرح ڈالی کھجور جیسے سرکار نے رات خواب میں ڈالی تھی، میرے منہ میں ڈالی، اچھا میں نے کھائی، مجھے کھجور میں تھوڑا مزہ آیا تو میں نے کہا یا امیر المومنین ایک اور دے دو، سننا، سرکار نے فرمایا رات کو خواب میں تجھے سرکار نے 2 دی تھی عمر علی، رات کو سرکار علیہ السلام نے تجھے 2 دی تھی کیا، تو میں 2 دوں، آہا، سمجھے آپ، یہ ہے محدث، اللہ اکبر، خواب کے جاننے والا بھی یہ ہے محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو بزرگوں، خواب بے شمار ہیں، خواب بے شمار ہیں، میرے نبی علیہ حدیثوں میں موجود ہیں، سیاست کی ساری حدیث میں خواب کے اوپر باب ہے، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اور ان کے آپ نے بعد میں بیانات بھی کیے ہیں، تعبیریں سرکار علیہ السلام نے، سنیے 2 خواب سناتا ہوں، وقت نہیں تھا پھر اگر چلے جائیں گے، 2 خواب سن لیجئے مختصر کر کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا رات کو کہ عمر کو میں اپنا بچا ہوا دودھ کا، میں نے دودھ پیا اور بچا ہوا پانی عمر کو پلا دیا، پھر سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر بہت بڑا علم رکھنے والا ہو گیا، اس کے سینے میں علم ٹرانسفر ہو گیا، اب یہ عالم ہوگا بہت بڑا، اور واقعی اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ یقین کریں، آپ کا قبیلہ ہے بنو عدی، عدی جو ہے نا وہ قبیلہ،
عدی قبیلہ آپ کے بزرگ ہیں جد امجد میں عدی جو ہیں بہت قابل پڑھے لکھے شخصیت تھی، اور آپ کا گھرانہ پورا چلا آ رہا ہے نا، عدی سے لے کے اور خطاب سے لے کے اور عمر فاروق تک سارے پڑھے لکھے ہیں۔ مکہ شریف میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے. دیر آر 17 پیپل لٹریچر کرنے والے یعنی تعلیم یافتہ، ان میں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو سرکار نے مانگا نا بھائی، سرکار نے بھی تو سوچ کے مانگا نا. اب دیکھیے وہ عدی قبیلے سے آ کر بڑے مہذب ہوتے تھے، اور آپ پہلوان بھی بہت بڑے تھے، ایک ایک وقت میں 40-50 آدمیوں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے مقابلے میں، اور تلوار چلانا بڑا خوب جانتے تھے. اب جنگیں دیکھ لیں، غزوائیں دیکھ لیں، عمر فاروق کی اللہ کسی غزوے میں پیچھے نہیں، کئی دشمنوں کو سر سے تن جدا کر دیا، مضبوط سے مضبوط ہو. اور آپ یہ دیکھیں، میری ریسرچ یہ تھی، میں بہت پڑھ رہا تھا جب یہ عمر فاروق پڑھا تھا تو کبھی کبھی نئی چیز آتی ہے. میں نے کہا یار مولا علی کے بارے میں آتا، کسی نے چیلنج کیا نا، بہت سنے اٹھا کے سر قلم کر دیا میرے علی نے. سیدنا امیر حمزہ بہادری میں آتے ہیں، شجاعت میں آتے ہیں، لائن آف اللہ ہیں، تو انہوں نے بھی چیلنج کیا، حمزہ تو آنا، اس کو اڑا دیا. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ مکہ والا نے کوئی آیا ہو اور عمر فاروق کو چیلنج کیا. وہ جانتے تھے کیا چیز ہے بھائی عمر فاروق، اللہ جانتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں، تو سرکار نے خواب دیکھا تو یہ علم، اور ایک سرکار نے خواب اور دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور میں فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو ایک سامنے خوبصورت سا محل نظر آیا. اوہ میں نے محل دیکھا، میں نے کہا چلو آگے جا کے دیکھوں صرف کس کا محل. میں نے پوچھا فرشتوں سے ہاذا بیتی، بولے فرمایا ہاذا بیتی قرشن. فرشتوں نے جواب دیا، حدیث تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں، قرشن، بولے میں بھی تو قریشی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا قریشی ہے جس کا ایسا خوبصورت محل ہے؟ سرکار کو فرمایا یہ آپ کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے. سرکار فرماتے میں آگے گیا تو دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک حور اندر مصروف تھی، بہت ہی خوبصورت. مجھے لگا اسے کوئی ملکہ ہو. میں جیسے جانے لگا مجھے خیال آ گیا میرا عمر بڑا غیرت مند ہے، میرا عمر بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے. غیظ المنافقین، سننا جملہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ لقب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اپنی کتاب میں. غیظ المنافقین، غیظ والا ہے، میں نہیں جاتا. سرکار پلٹ آئے، ٹھیک ہے. صبح عمر فاروق کو سنا ہے نا کہ میں تیرے محل میں نہیں گیا، یار تو غیرت والا ہے نا عمر، تیری غیرت دیکھ کے میں وہاں عورت تھی، حور تھی تو میں نہیں گیا. سرکار کے سامنے اتنا روئے، حدیث میں آتا اتنا روئے، یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا، یہ عمر کیا چیز ہے، عمر کی جان تن من سب آپ پہ قربان، میرا ہے کیا، وہ محل میرا تھوڑی ہے، وہ آپ کا ہی تھا. یا رسول اللہ خدا کی قسم 2 قدم اندر رکھ دیتے برکت ہی برکت ہو جاتی. یہ عمر. اور غیظ اور غیور کہا نا، غیور دیکھیں عمر کا غیظ کیسا تھا. اللہ اکبر. آج باتیں کرتے ہیں نا لوگ، عمر فاروق کی سیکھیں، حکمران بھی سب بھی. حضور علیہ السلام کے بارے میں انچ برابر کوئی گستاخی کرے نا، اس کی سزا کیا ہے، سر تن سے جدا، گردن اڑا دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں وہ واقعہ منافق اور یہودی کا. یہودی حق پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، فیصلہ ہو گیا، سرکار نے کہا یہودی سچا ہے، اس کا ہی پانی جائے گا، پہلے اس کے بعد جائے گا، بعد میں تیرے پاس آئے گا. منافق، وہ منافق تھا، رسول اللہ کو مانتا تو نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کو. بولا نہیں عمر کریں گے، عمر تو بہت غیظ و غضب والے ہیں یہودیوں پہ، نعوذ باللہ. اور یہ غیر مسلم کی بات کر رہا تھا. وہاں پہنچے تو آپ نے اس سے پوچھا یہودی سے کیا ہوا، میرے پاس کیوں فیصلہ لے کے آیا؟ بولے آپ کے سرکار علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا تھے؟ بولے یا رسول اللہ میں گیا تھا، یا امیر المومنین ہم گئے تھے، میں گیا تھا سرکار کے پاس ان کو لے کے، یہ بھی گئے تھے، لیکن یہ نہیں مانتا آپ کے رسول کے فیصلے کو. عمر نے فرمایا ہے بھائی منافق سے، تو واقعی نہیں مانتا فیصلہ؟ بولا ہاں آپ جانتے ہیں سرکار علیہ السلام کتنے نرم ہیں غیروں کے لیے. استغفر اللہ، تو گیا تھا یا کہا گئے اندر سے تلوار لا کے گردن ہی اڑا دی، دوسری بات نہیں کی تھی. اللہ اکبر. پھر تو منافقوں کے ٹولوں نے مشہور کر دیا، عمر نے مومن کا سر تن جنا کر دیا، مومن نے سر کاٹ دیا. سرکار کے پاس جب اپیل آئی استغاثہ میں، سرکار نے فرمایا میرا عمر مومن کو مار ہی نہیں سکتا. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اے محبوب صحیح فرماتے ہیں، وہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے. اب سنیے آگے ایک اور خواب بھی سنا دیتا ہوں محبت سے. چلیں اب آگے چلتے ہیں، ٹائم نہیں، 5 منٹ رہ گئے. ایک صرف مجھے سنانی تھی پورے بیان کی آج، یہ تو میں نے جو سنائی نہ آتی گئی تو سناتا گیا، ٹائم بچتا تو ہے نہیں.
اور آخر میں اس لیے سناتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار آپ آخر میں 2-4 منٹ زیادہ لگ گئے. میں نے کہا ہمارے والے بھی تو 2-4 منٹ پہلے ہی آتے ہیں نا. تو آدمی سوچتا ہے جب اصلاح کسی کی کرنی ہو تو سب کی کروں نا. اب 2-4 روز صبح بیچارے آ جاتے ہیں میرے بہت بزرگ، میرے محبت کرنے والے، جیسے ماشاء اللہ اللہ ان کو جزا دے، اللہ ان کو بہت خیر دے، ان کے ایک ایک قدم پہ کروڑوں اربوں نیکی دے، جو جمعے میں سمجھتے ہیں. وہ تو بیچارے شروع سے آتے ہیں 4-5، باقی جو آنے والے اور ٹائم پہ آتے ہیں. تو ہمارا ذہن میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ بیان جس میں خاص موضوع کا جز ہو وہ آخر میں بیان کیا تاکہ اصلاح ہو، ان کو نکلے بات نکلے. بس یہ وجہ ہوتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ تفصیل ہو جاتی ہے. ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. یہاں رک جاؤ بس. بڑے لاکھوں اسٹیکر آپ کو نظر آئیں گے گاڑیوں پہ، اسکوٹروں پہ، بڑے چھاپ دیے سامنے والوں نے کیا، اے نبی اللہ تیرے لیے کافی ہے. یہ آیات پوری دیکھیں آپ، رکشوں میں، ٹرکوں میں، آپ اپنے علاقوں میں، تو اللہ تیرے لیے کافی. جب نبی نے فاروق کو فرما دیا تو تم کیا چیز ہو کہ تم بعد میں وسیلے لو سب کے، تم اس کے لو، ولیوں کے لو، غوث کے لو، پلانے کے لو. یہ آگے کی آیت تو پڑھ تو لے. 64 نمبر آیت ہے سورہ انفال، جا کے دیکھ لینا اس کا ترجمہ بھی. اللہ شرف فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے یا رسول اللہ، ترجمہ یہ ہے یا ایھا النبی. چلو رسول اللہ نہیں کہتا، یا نبی تو کہہ دو. یا نبی کہہ سکتے ہیں نا بھائی، یا نبی ہے نا اس کا ترجمہ. سب کون ہے نا، ہاں کہ نا، ہے نا، بالکل. تو پھر اب کہہ دو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب. اٹھاؤ کتابیں، 500 کتابیں تو میں تمہیں لا کے دے دوں گا مخالف کی. شرک یا کہتے ہیں، شرک یا نبی کہتے ہیں، شرک یا نبی. قرآن میں یا نبی ہو تو اس کو کیا بولتا ہے بتا. پھر ان کے ایمان کو کیا تجاور کرو گے؟ پھر پڑھو نا اللہ کس کے پیچھے نماز ہے. ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لو نا اس کا ایمان کیا. یا نبی کہنا ہی شرک ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارا یا ایھا النبی، اے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور من اتبعک، اور تمہارے تابع دار یہ مومنین. یہ آیات اتری ہے سیدنا عمر فاروق کے لیے. بے شمار مفسروں نے لکھا جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو نعرے لگے. دیکھا تھا آپ نے نعرے لگے. میں واقعے پہ نہیں جا رہا. اسلام قبول کیا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے اور تلوار ننگی تھی. آپ نے دیکھا بہن کا معاملہ بھی ہوا، سب وہاں سب آپ نے غسل کیا، سب کر کے سرکار کی بارگاہ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار عمر آ رہا ہے تلوار لیے ننگی، اگر یہ غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. سرکار نے فرمایا یہ آ نہیں رہا، یہ بھیجا گیا ہے. تجھے نہیں پتا حمزہ آپ کو کہ رات کو میں نے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر خاصہ. اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما اور اس کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ نازل فرما. یہ حدیث تو سنی نا آپ نے، بلکہ 2 ہیں. ایک ابو جہل کا بھی ہے بہت سی حدیثوں میں، اس میں شک نہیں. لیکن ہم تو عمر کی بات آج کر رہے ہیں نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا نا. اور حدیث کیا ہے؟ اگر سچی نیت ہو نا، خدا کی قسم، اگر دل میں کڑ ہو تو شک نہ ہو نا، کوئی معاملہ نہ ہو، تو یہ حدیثی وسیلہ ہے. وہ بھائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ ایک دم سرکار فرمانے اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے اسلام کو غلبہ. وہ بھائی یا اللہ کافی ہے اسلام کے غلبے کے لیے، پھر عمر کا نام کیوں ہے نا وسیلہ کہ اس کے ذریعے سے. پھر دیکھو پھر بھی نہیں مانتے. اگر سچے ہو تو بات وہ نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات. اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا. دعائے مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ارے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد سارے لوگوں نے، صحابہ نے جتنے تھے، ابھی ایک اور ذکر کرتا ہے یار، ٹائم نہیں ہے، مطلب مجھے ایک اور آ گیا. 39 تھے اس سے پہلے، اور آخر کے اندر ابو جہل پارٹی. غور سے سننا، بس اندر ہی اندر سمجھنا، میں اوپر سے نہیں سمجھا رہا. 39واں تھا حضرت امیر حمزہ مسلمان. 40واں 40واں مسلمان ہونے نہیں دینا. ابو جہل پارٹی کی میٹنگ ہو گئی، ادھر ان کی میٹنگ. 40واں تو نہیں ہونے دینا، 40واں نہیں ہونے دینا. خبردار. ابو جہل بھی کہہ رہا بھائی اپنی نسلوں میں بھی پیدا کر کے 40واں نہ ہو. 40ویں کے لیے مخالفت تھی. اور ادھر ارقم کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں میری امت کو ہدایت دے، اور یہاں یہ حضور کے چراغ گل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ. اور میٹنگ ہوئی، بولا اب 40واں نہیں ہو. بولے کیا کریں؟ اب تو مین آدمی کا ہی چراغ گل کر دو. تو پھر نہ وہ ہوں گے نہ اسلام پھیلے گا. تو 40 تو پورے نہیں ہوں گے.
تو اب میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں بڑی بڑی کہ یار یہ 40ویں پہ اعتراض کس نے کیا تھا، 40ویں پہ یہ اعتراض کس نے کیا تھا، کتابیں ٹھانڈی آگے جاؤ ارے یار یہ معاملہ ہے، 40ویں پہ اعتراض تو ابو جہل پارٹی نے کیا تھا کہ 40واں نہیں ہونے تھا، لیکن اللہ کو منظور تھا 40واں والا ہی نبی علیہ السلام کے لیے چراغ گل کرنے نکلا اور وہی 40واں ہو گیا۔ اللہ نے کرنا کیسا ہوتا ہے، دیکھو اللہ نے 40واں، اور یہ محرم کا مہینہ فسٹ ہے، یہ بھی ایجاد ہے ہجری سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، اور کسی کا نہیں جو ہجری سال منا رہے۔ اللہ نے کیا ان کو شان عطا کی کہ پہلی ہجری میں ہی ان کی شہادت کو دیا۔ میرے دوستوں مقرر کیا دن، اور میں سادگی کی بات کرنا چاہ رہا تھا، آج میرا موضوع تھا سادگی، اور وہ یہ اپنوں نے نہیں لکھی، اپنوں نے شاید 4 حدیثیں سادگی کو لکھوں گی، آپ سنتے ہوں گے، انگریزوں نے اتنا لکھا ہے یار سادگی پہ، جب میں نے پڑھی تو وہ میں بتاتا ہوں، ایک ہلکی سی بات بتا رہا ہوں کیسے سادگی تھی۔ 17 پیون لگے کپڑے پہنتے تھے امیر المومنین، کتنے 26 لاکھ مربع میل کا مالک، کتنے پیون، 17 پیون لگے ہوئے جبہ پہنتے تھے، جوتے پرانے، سنو ایک مثال دیتا ہوں، جوتے پرانے۔ اور ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ جو بہت مشہور جنگ ہے نا، قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، جہاں جرنیل سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید بھی تھے، لڑ رہے تھے، کئی مہینے تک عرصے تک وہاں کی خبر نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق مدینہ پاک میں بے چین، اب روزانہ آپ جاتے اور قادسیہ کا راستہ آتا وہاں بیٹھ جاتے کہ کوئی قاصد آ جائے، کوئی قاصد آ جائے، مجھے بتائے کیا خبر ہے، کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، ہوا کہ نہیں ہوا کچھ، بیٹھے رہتے۔ ایک دن ایک قاصد گھوڑے پہ چل کے آ رہا، اب آپ کا حلیہ دیکھا آپ نے، میں نے بتا دیا نا، پیمن لگے ہوئے کپڑے، چپل بھی سلیپر بظاہر میں کہوں کہ وہ پرانی سی سادگی ایسے ہی ٹیلے کے اوپر لیٹے ہوئے، تو ایک سوار آیا، آپ نے اس کو روکا، ارے بھائی رکنا۔ تو سوار نے دیکھا یار یہ پیمن لگے ہوئے کپڑا، یہ کوئی غلام ہوگا، مدینہ پاک نے کسی کا، یہ کیا پوچھے، بھائی فرما کیا بات، بولے قادسیہ کی جنگ دیکھی آپ نے، وہاں کیا ہوا، میرے میرے نہیں بولا، جنرل سعد بن وقاص خیریت سے، خالد بن ولید، اس نے کہا ہاں خیریت سے، بھائی یہ کیا کہ وہ آگے نکل گیا گھوڑے پہ، ظاہر ہے اس نے وہ لفٹ نہیں کرائی، بولا یہ تو غلام ہوگا، پوچھ رہے ہوتا نا ہم ادھر پہ، ہاں یار ٹھیک ہے سب صحیح ہے، وہ جا رہے ہیں گھوڑے پہ آگے، عمر فاروق بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور تو بتا میرے مجاہدین کا کیا حال ہے، وہاں مجاہدین کیسے ہیں، ہمارے وہ صحیح ہیں سب ہیں، بولا ہاں صحیح ہے، بھاگتے جا رہے مدینہ پاک آ گیا۔ سننا حدیث یار، یہ ہے عمر فاروق، خدا کی قسم، آج حکمرانوں کو یہ ہے بات، یہ حکمران ایسے بنو نا حکمران، تم تو 50 گارڈ 100 گارڈ 200 گارڈ لے کے بغیر چلتے نہیں، اور یہ دیکھو حکمران جا کے وہاں رک گئے، مدینہ پاک جیسے پوچھے سب نے دیکھا کہ یا اللہ امیر المومنین بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اس طرح گھوڑے پہ کوئی مسئلہ ہے، کہا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کیا ہوا، اب وہ سوار کی تو جان ہی نکل گئی، اس نے کہا میں نے کس کو لفٹ نہیں کرائی ہے، ان کا جاہو جلال آپ کو معلوم ہے نا، کسرا کا جو بادشاہ تھا نا، کئی عرصے تک رات کو سوتا اٹھ جاتا، عمر سارے محل والے پریشان، اتنا گھبراتے تھے، بولے عمر آنا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ سادگی تھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی۔ مختصر کہا کیسا گھبراتا نا کہ ایک بیت المقدس، ایک اور سن لو، 1 منٹ بول لیتا ہوں کیا کروں، شام کے 2 سفر کیے آپ نے، اور آپ یکجہتی کی بات ہے، شام کے 2 سفر کیے آپ نے، جب آپ مدینہ چھوڑتے شام کا سفر سے مراد یہ مہینوں ہوتا، 1 غلام 1 اونٹ، یہ ہے امیر المومنین، اللہ، یہ امیر المومنین سلطنت کا خلیفہ دوم، کہ 1 غلام اور 1 اونٹ ساتھ ہوتا تھا آپ کے، اور پیچھے نگراں امیر المومنین کس کو بناتے تھے پتا ہے، اٹھاؤ تاریخ ساری کتابیں، مولا علی کو، اور تم کہتے ہو مولا علی کے، یہ بات کی باتیں ہو رہی نا، سیدہ فاطمہ زہرا کے بات کی باتیں ہو رہی، اور تم کو یہ مولا علی اور عمر فاروق میں یہ معاملہ، امیر کس کو بنا رہے ہیں، کوئی بناتا ہے، بتاؤ نا یار، کوئی ذرا سی بھی رنجش ہو پاس نہیں آنے دیتا، مسجد کمیٹی میں نہیں لاتا، بندے کو دل میں تکلیف کوئی ہو جائے تو سلطنت کا معاملہ۔ امیر المومنین 2-3 دفعہ اپنے امیر المومنین کو دیا کہ آپ سنبھالیں، اور غلام ایک دن بیت المقدس والوں نے کہا کہ ہم سلطنت تمہارے حوالے نہیں کریں گے، جنرل کو تم جیت چکے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے تمہارا امیر المومنین یہاں آئے، ان کو چابی عطا کریں گے بیت المقدس کی، فاتح۔ وہاں پیغام دیا، آپ نکلے، 1 غلام 1 اونٹ، غلام کو کہا خبردار، نہ میں تیرا آقا نہ تو میرا غلام، اب سفر میں ایسا ہے کہ چند میل یا چند فاصلہ تو چلے گا پیدل، میں اونٹ پہ ہوں گا، اور چند فاصلہ تو اونٹ پہ ہوگا، میں پیدل چلاؤں گا تیری نار پکڑ کے آگے، اللہ خبردار تو نہیں کرنا۔ یہ عمر فاروق کا عدل بھی، اور کیا بات، یہ چلے جا رہے ہیں، وہ تو پہنچے بیت المقدس کے قریب، سارے یہودی لگے ہوئے دیواروں پہ، دیکھ رہے وہ جنرل وہ آ رہا ہے، ان کا جنرل، ان کا امیر المومنین عمر آ رہا ہے، تو دیکھا تو پیمن لگے ہوئے کپڑے والا بندہ، اس کی ڈیوٹی ہو گئی، پیدل چلنے کی عمر فاروق کی ڈیوٹی ہو گئی، لے کے آ رہے ہیں اونٹ کو، تو سب نے کہا ان کے جنرل سے، مسلمان کے، اچھا تو یہ اونٹ پہ جو بیٹھا ہے یہ ہے تمہارا امیر المومنین عمر فاروق، اور یہ جو اونٹ چلا رہا ہے غلام ہے، ظاہر اللہ اکبر۔ جنرل کہتا غلط فہمی میں مت رہے، جو
اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس کا غلام ہے، اور اونٹ جو چلا رہا ہے وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنا پورا بیت المقدس نے کلمہ پڑھ کے ایمان لیا ہے۔ جرنیل نے پوچھا تو تو ملا ہی نہیں ہے امیر المومنین سے، تو بات ہی نہیں کی، ابھی تو کوئی گفتگو نہیں ہو، تو ایمان لیا ہے؟ بولے ہماری کتابوں میں لکھا تھا اس لیے تو بلایا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا تمہارے شہر کو فتح کرنے کے لیے جب تم بلاؤ گے امیر المومنین، نبی کے ایک صحابی کو، نبی کے ایک خلیفہ کو اور امیر المومنین کو، جب وہ تمہارے قریب آئے گا شہر کے تو تم دیکھنا کہ وہ پیدل ہوگا، سواری پہ غلام ہوگا، کہ وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔